یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیعنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، پسینہ مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے، اور اتنا ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وضو کر کے کلی فرماتے، صحابہ وہ کلی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ حالانکہ میں اور آپ وضو کریں، ہمارے جسم سے نکلا ہوا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن رسول پاک، یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد بن کر کے ایران کے بادشاہ کا یہ آیا، اور ایرانی بادشاہوں نے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد نے کیسی فوج جمع کی۔ وہ آ کر کے اس وقت دیکھ رہا تھا جب صحابہ اکرام مغرب کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے، اذان ہو رہی تھی، حضور وضو کر رہے تھے، سب ارد گرد جمع ہیں۔ وہ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قریب آیا، کون؟ قاصد، ایران کے بادشاہ کا قاصد، کہ ہو کیا رہا ہے میں دیکھوں۔ صحابہ کی بہت ساری طاقت، قوت، مال سب دیکھ لیا، یہاں بھیڑ کس بات کی ہے؟ دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور وہ اپنا پانی کلی کا منہ میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں۔ صحابہ اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں، کوئی اپنا چلو پکڑ لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پانی مل جائے فوراً اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں، کوئی اپنے پیٹ پر لگا لیتے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں نے یہ بہت دیر تک منظر دیکھا، ایک قطرہ بھی وضو کا ان کے غسالے کا زمین پر گرنے نہیں دیا۔ صحابہ نے واپس پلٹ کر کے ایران کے بادشاہ سے کہا، عروہ بن مسعود ثقفی نے، اے بادشاہ اعظم، اس محمد سے اور اس کے دیوانوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ کہا بہت بڑی فوج ہے، بہت سامان جمع کیا۔ کہا نہیں، بہت بڑی فوج نہیں، بہت سامان نہیں، لیکن ایسے دیوانے جمع کیے ہیں کہ میں نے قیصر اور کسریٰ کی یہاں بھی یہ ادب و احترام نہیں دیکھا۔ کہا کیا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے اس کے کلی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ کب ان کے خون کے قطرے کو زمین پر آنے دیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے، لیکن ان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ طاقت و قوت کے بادشاہ بھی لرز جاتے تھے عشق صحابہ کو دیکھ کر کے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا آج بھی، اے نوجوانوں، تمہارا جذبہ عشق رسول، جذبہ محبت رسول دیکھ کر دنیا تھرا جائے کہ ان کو نہ چھیڑو، کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی غازیان اسلام ہیں، موجود ہیں۔ جس نے گستاخی کی، انہوں نے دنیا نہیں دیکھا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے آپ کو زندان کے حوالے کر دیا یا پھانسی کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب بھی کسی عاشق رسول کو پھانسی ہوئی ہے، وہ ڈرا سہما نہیں، پھندوں کو چومتے ہوئے جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عشق مصطفیٰ میں پھانسی کی سزا پر بھی چڑھ جائے، عزیزان گرامی، اس کی سزا سخت نہیں ہوتی۔ ادھر پھانسی کا پھندا لگا ہوگا، سامنے جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوگا۔ احمد بن حنبل اس کے سچے گواہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل کوڑے مارے جا رہے تھے، تہبند کھلی جا رہی تھی، آپ کو رونا آ گیا۔ جلاد کوڑے مار رہا تھا، آپ کی لنگی کھل رہی تھی۔ اچانک دیکھا غیب سے دو ہاتھ آئے، لنگی کو تھام لیے اور ان کے تہبند کو باندھ دیا۔ جلاد کوڑے مارنے کا چھوڑ دیا، رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، جو تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے، کہا اب مارو اور مارو اور کوڑے لگاؤ اور مزے سے۔ کہا تمہیں درد نہیں ہوتا؟ کہا اب درد کس بات کا؟ جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کا جمال سامنے موجود ہے۔ اسی لیے بریلی کا امام پھر کہتا ہے، یا رسول اللہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ جس کو ہو درد کا مزہ، میں کہتا ہوں درد میں جسے مزہ آتا ہو، وہ دوا کے چکر میں کیوں پڑا رہے؟ وہ علاج کے چکر میں کیوں پڑا رہے؟ جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو صحابہ اس طرح سے کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر آنے نہیں دیتے۔ پسینے مبارکہ کے قطرے اپنے جسم پر مل لیتے، خوشبو کے طور پر لگا لیتے، اپنی اولاد کو، اپنی دلہنوں کو لگاتے۔